محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اس محنت میں لگنا اپنی اصلاح کی غرض سے ہے۔ ہم اس لیے اس محنت میں لگنا چاہتے ہیں اور امت کو اس محنت میں لگانا چاہتے ہیں تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے، امت کی بھی اصلاح ہو جائے۔ لیکن نیت کسی کام کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے نماز کی نیت، وضو سے پہلے وضو کی نیت، روزے سے پہلے روزے کی نیت، حج عمرے سے پہلے حج عمرے کی نیت، زکوٰۃ سے پہلے زکوٰۃ کی نیت۔ تو ہر کام میں نیت پہلے ہے، عمل بعد میں ہے۔ تو دعوت کی اس محنت میں بھی نیت پہلے ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وجہ عمل تلاش کرو، 4 لفظ، وجہ عمل تلاش کرو کہ کیوں کر رہے ہو یہ کام، عمل کی وجہ کیا ہے، کس چیز نے اس عمل پر کھڑا کیا ہے، اسے تلاش کرو۔ نیت بہت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے، جیسے چڑیا مشکل سے ہاتھ آتی ہے، ذرا سی غفلت سے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ تو نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے وہ اڑ جاتی ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو کام کر رہے ہو اس کی کوئی وجہ ہے، کس چیز نے اس عمل پر تمہیں کھڑا کیا ہے، اٹھایا ہے اس عمل پر، اسے تلاش کرو۔ تو یہ حضرت کا ملفوظ ہے، وجہ عمل تلاش کرو۔ ذرا ایک مرتبہ کہیے، 4 لفظ، لیکن یہی نیت ہے کہ عمل کی وجہ کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیت پر بڑا زور دیا کرتے تھے کہ آدمی کو وہ ملتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اور نیت یہ الفاظ کا نام نہیں ہے، یہ دل کے اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ دل و دماغ، دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا بول رہا ہے، دل کیا چاہ رہا ہے، دماغ کیا چاہ رہا ہے، یہ اس اندر کی کیفیت کا نام ہے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں اور آپ جواب دیں تو آپ کی نیت بھی، میری نیت کا ہوگی۔ کوئی کسی سے پوچھے اور اسے جواب ملے تو وہ جواب دینے والے کی نیت ہے، پوچھنے والے کی نیت نہیں ہے۔ وہ تو ہمیں اپنے دل سے پوچھنا پڑے گا، اندر سے نکالنا پڑے گا کہ دل کیا بول رہا ہے، دماغ کیا سوچ رہا ہے۔ جو دل بول رہا ہے، جو دماغ سوچ رہا ہے، وہ اس کا نام نیت ہے۔ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ ان کی نیت بتاتی ہیں، ان کی نیت بتاتی ہیں۔ کعبے کی دیواریں اٹھاتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، ربنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، ہماری یہ مزدوری قبول کر لے۔ ربنا تقبل منا، تیرے مزدور ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہماری یہ مزدوری تو قبول کر لے۔ تقبل منا، ہم تو قبول کر لے ہماری مزدوری۔ انک انت السمیع العلیم، تو سن رہا ہے ہم کیا مانگ رہے ہیں، بڑا سننے والا ہے، تو سن رہا ہے۔
علیم، اور صرف تو سنتا ہی نہیں ہے، دل کے اندر کے اس جذبے کو جانتا ہے جس جذبے نے ہمیں اس مزدوری پر لگایا ہے۔ تو بھائیو یہ محنت، ایک مرتبہ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے معمول کے مطابق جماعتوں کو روانہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ حضرت کا معمول تھا پہلے روانگی کی ہدایت دینے والا روانگی کی ہدایات دیتا، اور اس کے بعد حضرت آخر میں چند نصیحتیں ارشاد فرما کر دعا کر کے جماعتوں کو روانہ کرتے ہیں۔ تو اپنے معمول کے مطابق ایک مرتبہ حضرت تشریف لائے، جو روانگی کا بیان کر رہا تھا وہ حضرت کو دیکھ کے چپ ہو گیا۔ تو حضرت نے بیٹھ کر بات شروع کرنے کے بجائے حضرت نے مجمع سے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو؟ یہ سب روانگی کی جماعتیں تھیں جن کو روانہ کرنے کے لیے حضرت تشریف لائے تھے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کوئی 3 چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی چلے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کم و بیش وقت کے لیے جا رہا ہے، لیکن کیوں جا رہے ہو؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو؟ تو ادب کی وجہ سے سب خاموش ہو گئے، خاموش رہے۔ تو حضرت نے خود ہی فرمایا کہ بھائی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی تربیت چاہتے ہیں، ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں۔ کام کی شکل ایسی ہے کہ دوسرے تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کام کرنے والا بھی کبھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں۔ کام کی شکل ایسی ہے، گشتیں کرنا، لوگوں کو مسجد میں لانا، ان کو ایمان آخرت کی باتیں ان سے کرنا، تو کام کی ظاہری شکل ایسی ہے کہ لوگ تو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن کبھی کام کرنے والے کو بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ میں دوسروں کی اصلاح کا کام کر رہا ہوں، حالانکہ جدوجہد کرنے والے کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جو محنت کوشش کر رہا ہے، جدوجہد کر رہا ہے، اس کے لیے ہدایت کا وعدہ ہے۔ جن میں کر رہا ہے، جن میں جدوجہد کر رہا ہے، ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ تو اللہ چاہے ہدایت دیں چاہے نہ دیں، اور جب چاہیں دیں، جلدی دیں، دیر سے دیں، وہ اس کا آیا ہو نہ آیا ہو۔ تو جن میں کام کر رہا ہے ان کے لیے وعدہ نہیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ نیت پر، اگر نیت پر ثمرہ ہے، نیت پر ثمرہ ہے، تو پھر حضرت نے فرمایا کہ نیت دوسروں کی ان کا وعدہ نہیں، محنت کرنے والے کے لیے وعدہ ہے، اپنی نیت نہیں کی۔ جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں، جس کی نیت ہے اس کا وعدہ ہے۔ جن کی نیت کی ہے ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، وہ تو اللہ کے علم ہے کب دیکھیں، لیکن جو کر رہا ہے اس کے لیے وعدہ ہے، لیکن کب؟ جبکہ وہ نیت کرے اس کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو ادھر سے بھی گئے ادھر سے بھی گئے، اپنی اس محنت کرنے والے قربانی دینے کے لیے وعدہ تھا، لیکن اس سے ہم نے نیت نہیں کی۔ دوسروں کے لیے کوئی وعدہ نہیں، ان کی نیت کر لی۔ تو جس کی نیت ہے اس کا وعدہ نہیں، جس کا وعدہ ہے اس کی نیت نہیں۔ تو بھائیو، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی نیت بنانی ہے، نیت بنانی ہے۔ نیت مشکل سے بنتی ہے اور ذرا سی غفلت سے اڑ جاتی ہے۔ تو ہم اس محنت پہ اس لیے لگے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح اور تربیت چاہتے ہیں، کہ ہمیں نیت بنانی پڑے گی۔ تربیت کسے کہتے ہیں؟ تربیت کہتے ہیں جو
کچھ اللہ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ اللہ کے رسول کو وہی پسند ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ ان کو سناتا ہے وہ وہی بولتے ہیں جو ان کو اللہ پہنچاتا ہے۔ تو تربیت کہتے ہیں، خلاصہ تربیت کا یہ ہے، میں آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز اللہ کو پسند ہے، اس کے رسول کو پسند ہے، وہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ آدمی کو کوئی محبوب ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ وہ کروں جو محبوب کو پسند ہے، وہ نہ کروں جس سے محبوب ناراض ہو جائے۔ تو اللہ اس کے رسول کو جو کچھ پسند ہے وہ زندگی میں آ جائے، اور جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ زندگی سے نکل جائے۔ یہ ہم چاہتے ہیں، یہی اصلاح ہے، یہی تربیت ہے۔ کیا اس محنت کے، قربانی کے، جو کچھ ہم ٹوٹی پھوٹی قربانی دے رہے ہیں، جو کچھ ہم محنت کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت ہماری اصلاح فرما دے، ہماری تربیت فرما دے۔ جو کچھ اس کے رسول کو پسند ہے وہ ہماری زندگی میں آ جائے، اور جو اس کے رسول کو پسند نہیں ہے وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ اور اس محنت میں، اس کام میں تربیت کا بڑا سامان ہے، تربیت کا بڑا سامان ہے۔ ہمارے بزرگوں میں گزرے ہیں مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار ہوئے اور جماعتوں میں نکلے۔ مولانا اب سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان چند علماء میں ہیں جو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تبلیغ کی طرف متوجہ ہوئے اور حضرت کے ساتھ اسفار کیے اور جماعتوں میں اور تبلیغ میں حصہ لیا۔ یہ دو ان میں بڑے ہیں، مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی مشہور ہے علیمیہ کے نام سے، تو وہ ندوے میں تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب ندوے میں حدیث پڑھاتے تھے۔ علیمیہ تفسیر پڑھاتے تھے اور مولانا منظور صاحب حدیث پڑھاتے تھے ندوے۔ تو مولانا منظور نعمانی صاحب ایک مرتبہ جماعت لے کے چلے اور کام کرتے ہوئے مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ جو روانگی کی ہدایات دی جاتی تھی ان جماعتوں کو کہ کیسے وقت گزارنا ہے، کام کیسے کرنا ہے، بستی میں کیسے جانا ہے، مسجد میں کیسے رہنا ہے، دعوت کیسے دینی ہے، گشتیں کیسے کرنی ہے، یہ ساری ہدایات انشاءاللہ جو کل فجر کے بعد ہوں گی نا کہ جماعتوں میں نکل کر کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو مولانا منظور صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ بالکل ابتدا تھی کہ یہ ساری باتیں مجھے بڑی عجیب لگتی تھی، نہیں لگتی تھی، تو میں نے ان کو ترتیب وار لکھ لیا تھا، ترتیب کے ساتھ روانگی کی ہدایات کو میں نے لکھ لیا تھا اور وہ 40 نمبر تک پہنچی تھی۔ ایک امیر کی اطاعت کرنا، مشورے سے کام کرنا، مسجد میں ایسے رہنا، تو یہ ساری ہدایات عالم تھے بڑے
علماء کو پڑھاتے تھے. تو وہ انہوں نے ترتیب وار کو ہدایات لکھ لی تھی، وہ 40 تک پہنچی تھی. اور مولانا فرماتے تھے کہ اس کو میں اندر کی جیب میں رکھتا تھا، دل سے قریب، اور جب تک ان کو اٹھا کر دیکھتا رہتا تھا کہ کام ان ہدایات کی روشنی میں ہو، تو میں اس کو اٹھا کر جب تک دیکھتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ میں جماعت لے کے چلا اور کام کرتے کرتے ہم پہنچے رائے پور میں ہوتے تھے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ. یہ بڑے بزرگوں میں تھے. ہمارے حاجی عبد الوہاب صاحب کے بھی وہ پیر تھے، حاجی صاحب انہیں سے بیعت تھے، حاجی عبد الوہاب صاحب. تو فرمانے لگے کہ میں کام کرتے کرتے رائے پور پہنچا، اور رائے پور پہنچ کر جماعت کو مسجد میں ٹھہرا کر میں حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کی زیارت و ملاقات کے لیے ان کی مجلس میں پہنچا. جب میں وہاں پہنچا تو وہاں مجلس تھی، جیسے یہ مجلس ہے. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا کہ جب مجلس ختم ہوگی تو میں آگے بڑھ کر سلام کروں گا، ملاقات کروں گا. تو میں ایک طرف کنارے بیٹھ گیا. حضرت کی نگاہ میرے اوپر پڑی، اور پہلے سے پہچانتے تھے حضرت کہ حضرت نے ہی ان دونوں بزرگوں کو متوجہ کیا تھا مولانا الیاس صاحب کی طرف، اور انہی کی توجہ دلانے سے یہ دونوں بزرگ مولانا الیاس صاحب کے پاس آئے تھے. تو حضرت کی نگاہ پڑی. نگاہ پڑتے پوچھا کہ مولوی صاحب کیسے آنا ہوا؟ تو مولانا سارا مطلب سمجھ گئے کہ پہلے سے معمول یہ تھا کہ خط لکھتے تھے کہ میں فلاں تاریخ کو اتنے دنوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. ادھر سے جواب آتا تو پھر میں جاتا تھا. اب نہ ادھر سے خط گیا نہ ادھر سے جواب آیا. تو یہ کوئی ایمرجنسی پیش آئی کیا کہ ایک دم سے آپ آ گئے ہیں؟ نہ پہلے سے کوئی خط اطلاع، نہ یہاں سے کوئی اجازت. یہ آداب ہوتے تھے. تو کیسی ایمرجنسی پیش آ گئی کہ ایک دم سے آ گئے ہیں؟ تو حضرت پورا مطلب سمجھ گئے، مولانا منظور صاحب پورا مطلب سمجھ گئے. تو عرض کیا کہ حضرت میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں. ابتدائی زمانہ تھا تبلیغ کا، لوگوں کو بہت ساری اشکالات تھے، اور وہ اشکالات لوگوں نے حضرت سے بھی کہہ رکھے تھے. بہت سے اشکالات کہ مسجدوں میں جاتے ہیں، اسے اپنا گھر بنا لیتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے، وہاں سوتے ہیں، کھاتے ہیں، رہتے ہیں، مسجد کو سرائے بنا رکھا ہے. اور ہوتے جاہل ہیں، کھڑے ہو کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت سارے اشکالات جو جماعتوں کے بارے میں ابتدا کا زمانہ تھا، بالکل ابتدا تھی. تو وہ لوگوں نے حضرت کو شکایتیں کر رکھی تھی تبلیغ کے بارے میں. حضرت کو وہ شکایتیں یاد آ گئیں. اس میں مولانا منظور صاحب آ گئے. یہ کیسے آ گئے؟ تو حضرت نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں، جب مولانا نے یہ کہا کہ میں ایک جماعت کے ساتھ آیا ہوں، تو حضرت نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ لوگ جماعتوں میں نکل کر کیا کرتے ہیں؟ پیچھے وہ ساری شکایتیں تھی کہ مسجدوں میں ٹھہرتے ہیں، کھاتے ہیں، سوتے ہیں، سرایہ بنایا ہے اور بیانات